الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اس سے پہلے کی آیتوں میں سورہ نور کی ابتدائی آیات کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں زناکاری اور بدکاری خطرناک جرم ہے. جو انسان ایسا کرے گا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. پھر یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، اگر کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے اور پھر وہ انسان الزام کو ثابت نہیں کر پاتا، 4 عینی گواہ نہیں پیش کر پاتا، تو الزام لگانے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان تمام کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. پھر اخیر میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس کا کسی غیر کے ساتھ ناجائز سمبند و تعلقات ہیں، تو شوہر سے بھی مطالبہ ہوگا کہ اپنی بیوی کے خلاف 4 گواہ پیش کریں. اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ آدمی کہے گا کہ میری بیوی غلط کار ہے، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یہ کہے گا اگر میں اپنے دعوے میں الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اس کے بعد اس عورت کے ذمہ لازم ہے یا تو وہ اس الزام کو قبول کر لے یا پھر اس الزام کی تردید کرے. اگر الزام کی تردید کرتی ہے تو اس عورت کے ذمہ لازم ہوگا کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ میں سچی ہوں، میرا اس قسم کے کوئی میرے ساتھ خرابی نہیں ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے. اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو. اس کے ذریعے سے لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی کرا دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا رہیں گے. اس کے بعد ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے. مدینہ میں کچھ منافقین تیار ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کو اپنا سردار چن لیا تھا. البتہ سرداری کی پگڑی اسے ملنے والی تھی، سرداری کا تاج ملنے والا تھا کہ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پہنچ ہو گئی اور سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو ہی اپنا سردار مان لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس کی سرداری چلی گئی وہ بظاہر تو مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کاٹنے میں لگ گیا. وقفہ وقفہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، یہاں تک ایک مرتبہ اس نے انتہا کر دی
ایک جنگ ہے جن کا نام ہے غزوہ بنو مستلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ ان کی شریک حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی. واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ عین وہاں سے نکلنے کے وقت میں حضرت عائشہ کو انسانی ضرورت پیش آئی اور وہ حوائج بشری حاجت کو پورے کرنے کے لیے ذرا باہر چلی گئی. پھر قافلہ کے نکلنے کا وقت آیا، لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج اٹھایا اور لے کے چل دی. انہیں احساس یہ ہو کہ اس کے اندر بھی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ یہاں نہیں، اس میں نہیں ہے. قافلہ چلا گیا، حضرت عائشہ واپس آئی، دیکھا یہاں پر کوئی نہیں ہے، وہیں بیٹھ گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل کو اس کام پر مامور کر رکھا تھا کہ جب قافلہ گزر جائے گا تو جس جگہ قافلہ کا ٹھہراؤ ہوتا ہے وہاں جا کر ایک مرتبہ دیکھ لے کسی کو کوئی سامان تو نہیں چھوٹا ہے. اس مناسبت سے حضرت صفوان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے انا للہ بڑا، حضرت عائشہ بیدار ہو گئے، جلدی سے پردہ کر بیٹھی. پھر حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی کے نکیل کو پکڑ کے حضرت عائشہ کے قریب کیا، بٹھا دیا. حضرت عائشہ کو اونٹنی پر بٹھایا اور وہ پیدل سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے. جب منافقوں نے دیکھا ہے، خاص طور سے عبداللہ ابن ابی نے دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے سے آ رہی ہے، اس کو ایک بہانہ مل گیا. الزام تراشی کرنا شروع کی، کہا کہ حضرت عائشہ کا حضرت صفوان کا آپس میں کچھ تال میل ہے، اس لحاظ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی اور اپنا دونوں مل کر جس کو جو کرنا وہ کر لیا. پھر اس کے بعد یہ آگے یہ افواہ اڑا دیا. اس میں کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی عبداللہ ابن ابی کے بہکانے میں شامل ہو گئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے پہ تبصرہ کیا ہے اور ساتھ میں حضرت عائشہ کی برات اور ان کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کئی آیتیں نازل کی کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، اپنی جانب سے گڑھ کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. حضرت عائشہ بالکل پاک ہے، وہ خود پاک ہے، ان کا باپ پاک ہے، ان کا خاندان پاک ہے، وہ صدیقہ ہے، ان کے والد صدیق ہے. اس طرح ان کی برات کا اظہار و اعلان کر دیا گیا. اسی واقعہ کی طرف کچھ اشارہ ہے جو آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یقیناً جن لوگوں نے اس واقعہ کو گڑھ کر پیش کیا ہے وہ تمہارے ہی میں سے ایک گروہ ہے. یہ کسی کفار و مشرکین کی طرف سے یہ واقعہ بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس قسم کی خلفشار پیدا کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہی مسلمانوں کے بعض ظاہری مسلمانوں کے گروہ سے اس قسم کی باتیں اٹھی ہیں. لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم. عام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا تم اسے اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر کسی پر الزام لگایا گیا تو بہتر کیسے ہوگا؟ لیکن قرآن نے کہا نہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کس معنی بہتر ہے؟ تمہارے درمیان جو منافقین چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، اس کی پہچان تمہیں ہو جائے گی. دوسری بات، حضرت عائشہ کی صداقت، عفت و پاک دامنی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وہ قرآنی آیات کے ذریعے سے رہتی دنیا تک ان کی صداقت اور ان کی عفت و پاک دامنی کا تذکرہ کر دیا جائے گا. فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا مت سمجھو. دوسری بات، اگر اس پر تم صبر کرو گے تو صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کا بہتر بدلہ بھی دے گا. اور دوسری بات، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اظہار بھی ہو جائے گا، تو اسے تم برا مت سمجھو. گویا حالات اگر کسی کے ساتھ خراب وقتی طور سے ہو جائے اور وہ انسان اس کو قماش کا نہیں ہے، لوگوں نے اپنی جانب سے کسی بات کو لگا دیا ہے،
ایسے موقع پر انہیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نتیجہ باہر کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے ان کے گناہوں کے برابر وبال پہنچ کے رہے گا، جس کا جیسا گناہ ہے اس کو ویسی سزا ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، اور جس نے اس طوفان بدتمیزی کو انجام دیا ہے، لہو عذاب عظیم، تو ان کے لیے بہت بڑا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس نے اس طوفان بدتمیزی کا بیڑا اٹھایا اور دنیا والوں کے سامنے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بہت بری حرکت ہے اور بڑی خرابی ہے۔ ایسے انسان کو بڑا عذاب میسر ہوگا۔ وہ بڑا عذاب کیا ہے؟ آگے اس کی بدعت آ رہی ہے۔ فرمایا لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب تم لوگوں نے اس بات کو سن لیا تو مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ وقالوا هذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بالکل کھلا ہوا گڑھا معاملہ ہے، گڑھ کے پیش کیا لوگوں نے۔ آیت کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دی گئی گویا آپ کو بھی تکلیف دی گئی۔ در حقیقت منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ پہ الزام لگا اگر ایک جانب حضرت عائشہ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے تھے تو دوسری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری پہ انگلی اٹھا رہے تھے کہ آپ نے اسے سردار مانا ہے، لیکن ان کی گھر کی عورت کا یہ حال ہے کہ دوسروں کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اے مومنو، جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو حضرت عائشہ کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں، وہ ایسی حرکت کر نہیں سکتی ہے۔ تم لوگوں کی طرف جو الزام ہے وہ سراپا الزام ہے، بلکہ ہذا افک مبین، یہ کھلا ہوا گڑھا ہوا واقعہ ہے، تم نے گڑھ کے بیان کیا ہے۔ ایسا ان کی زندگی میں کوئی واقعی پیش نہیں آیا، تم نے گڑھ کے پیش کیا ہے۔ گویا اگر بغیر تحقیق کے کسی کے سامنے کوئی بات الزام کی پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے یکسر اس کی تردید کر دے، اللہ کی کوئی تحقیقی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے تو غلط سی بات ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ پھر قرآن نے دلیل دیا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے تو اسے 4 عینی گواہ پیش کرنا ہوگا۔ عینی گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دوات میں قلم ڈبویا ہوتا ہے اس طرح مرد کی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوتے ہوئے 4 آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر ایسا نہیں دیکھا تو ایسے انسان کے الزام لگانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو کہا ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، ایک نے کہا ایسا دیکھا تو کسی نے نہیں تھا۔ اگر اس نے دیکھا نہیں اور الزام لگایا تو قرآن کہتا ہے لاؤ 4 گواہ، تم 4 گواہ پیش کرو کہ ہم نے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں 4 گواہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب لوگ تو ادھر ہے، حضرت عائشہ تو وہاں اکیلا الگ تھی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ پھر وہاں حضرت صفوان ان کو لے کے آئے، ان کا کوئی رشتہ ناتا ان سے نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات چھوٹ گئی تھی، انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی پہ سوار کیا، خود پیدل چلے اور اونٹنی کا لگام تھامے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچا دیا۔ لیکن لوگوں نے اسی کو طوفان بدتمیزی کے طور پر پیش کر دیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں یہ لوگ
اس پر 4 گواہ پیش کرتے ہیں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے ہیں تو سنو، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. اور جب جھوٹے ہیں تو جھوٹوں کی بات کا اعتبار نہیں ہے، اب جھوٹوں کی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کے خلاف جو الزام لگایا گیا وہ نرا اور سرا الزام ہے، سراسر الزام ہے. اس الزام کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور ان جھوٹے لوگوں نے اپنی تائید میں کسی گواہ کو جو 4 گواہ ہونے چاہیے پیش نہیں کیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوا ہوتا اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم پر نازل نہیں ہوئی ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، جس واقعہ کے بیان کرنے میں تم لوگ پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب لاحق ہوتا، کیونکہ تم نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دی اور حضرت عائشہ کی صداقت و عفت و پاک دامنی پر انگشت نما ہی نہیں کیا بلکہ دنیا والوں کے سامنے اس کا پرچار کر دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے. جب بہت بڑا جرم تم نے کیا ہے تو بڑا جرم کی سزا بھی بڑی ہوگی، بڑا عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی بدعت آئی. جن لوگوں نے آپ پر الزام لگا اس میں 3 سیدھے سادے مسلمان بھی تھے، اچھے مسلمان اور سیدھے سادے مسلمان. عبداللہ ابن ابی اور ان کے چیلے چپاٹوں کے چکر میں پڑ گئے. نام کیا؟ حسان بن ثابت. یہ شاعر رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہے. حضرت مصطح بن اساسہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں. حمنہ بنت جہش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے. تو یہ سیدھے سادے لوگ بھی عبداللہ ابن ابی کے چکر میں پڑ گئے تھے. چونکہ اصول یہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی انسان گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو الزام لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. چنانچہ حضرت حسان بن ثابت کو، حضرت مصطح بن اساسہ کو اور حضرت حمنہ بنت جہش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 80 کوڑے لگائے گئے. البتہ عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ دیا گیا. یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کی ایک خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل جاتی تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، پھر آخرت میں اس کی اس گناہ پہ سزا نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو آخرت کی سزا ملے، اس لیے دنیا کی سزا اس کو نہیں دی گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی کہ عبداللہ ابن ابی ایک سردار بنا ہوا تھا، اگر اس کو سزا دی جاتی تو خلفشار پیدا ہو جاتا، ملت میں توڑ پیدا کرنے کی بات آتی، ہنگامہ آرائی کی صورت پیدا ہو جاتی. اس مناسبت سے عبداللہ ابن ابی کو سزا دینے سے باز رکھا گیا. کہا اس کے لیے آخرت کی سزا رکھی جائے، بھئی اسے بڑا عذاب سے دوچار کیا جائے گا. فرمایا افستم فیہ عذاب عظیم، اس واقعے میں تم مبتلا ہو گئے بیان کرنے میں، تمہیں دنیا میں اور آخرت میں تم پر اللہ کا رحم و کرم نہیں ہوتا، اس کا فضل، اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو تمہیں ضرور بے ضرور یہ مصیبت پہنچتی اور بڑا عذاب پہنچ جاتا. چھوٹا عذاب دیا گیا، 80 کوڑے لگا کر کے مسئلے حل کر دیے. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. قرآن کہتا ہے استلقونه بألسنتكم، جب تم اس بات کو اپنی زبان سے بیان کر رہے تھے، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، اور تم اپنی منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا. افواہ پھیلا رہے تھے، منہ در منہ بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا، اس نے سنا، اس نے کہا، اس نے سنا، اس نے کہا، اس نے سنا، یہ سننے سنانے کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو کہا جو اپنی بات اپنی زبان کے ذریعے سے جو باتیں پھیلا رہے تھے
اور اپنے منہ کے ذریعے سے اس بات کو تم بیان کر رہے تھے جس کا تمہارے پاس صحیح علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس واقعہ کے بیان کرنے کو معمولی سمجھتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ ایک عام مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو صحابیہ ہے، صحابیہ میں سے حضرت صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ شریک حیات ہونے کے نتیجے ام المومنین ہے۔ یہ بعد میں بننے والی قوم کی محدثہ، حدیث بیان کرنے والی خاتون ہے، عورتوں میں ایک بہت بڑی عالمہ ہے، ان کے خلاف تم اس قسم کی کارروائی کرتے ہو اور تم اسے معمولی سمجھتے ہو۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، جسے تم ہلکا سمجھ رہے تھے، ہلکی سمجھ رہے تھے، وہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو سنو، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارے شایع نشان یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ بات کر سکے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر کسی نے یہ بات تمہیں سنائی تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم کہتے ہیں بھائی اس مسئلے میں ہم نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان سے اس قسم کی غلط بات کو دہرائیں گے نہیں۔ ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں اچھائی کا گمان رکھا ہے، پھر ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، کسی اور نے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ سنی سنائی باتوں کا اعتبار ہم نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارے سامنے پاک دامن حضرت عائشہ کے خلاف اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی تو تمہاری ذمہ داری تھی، تم کہہ دیتے کہ اس قسم کی باتوں پڑھنا ہماری شان کے لائق نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ اس قسم کی میں گفتگو کر سکوں، یا ہمارے لیے ایسا مناسب ہی نہیں کہ ایسی ہم بات کر سکیں۔ سبحانک، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی بات بیان کی گئی تو مسلمانوں کی دینی ذمہ داری تھی، اور وہیں اکثر انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کے متعلق اس قسم کی بات بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے، یہ سراسر بہتان عظیم ہے، ہمیں اسی بہتان عظیم سے دور دور کا بھی رشتہ رابطہ ہم نہیں رکھتے، ہمارے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ تمہاری ذمہ داری تم کو ایسا کر لینا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اس واقعہ کے ہو جانے کے بعد تمہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت اس لیے کرتا ہے تاکہ تم آئندہ کبھی اس قسم کے مسئلے کو دہرا نہ سکو، ایسے واقعہ کو دوبارہ تم بیان نہ کر سکو، تمہارے سامنے کسی کے خلاف کوئی بات آئی بغیر تحقیق کہ تم بیان نہ کر سکو، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اب کوئی انسان تمہارے سامنے کسی کے خلاف اس قسم کی بکواس کرے تو کہنا شروع کر دینا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ اپنے بندے کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس قسم کی واقعات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سراسر بہتان عظیم، ہماری ذمہ داری ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ جو گزر گیا گزر گیا، یہ نصیحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کبھی تمہارے سامنے ایسے حالات پیدا ہو تو اس وقت تم اپنی زبان سے کہہ دینا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہم چونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ہم اس میں پڑھیں گے نہیں، ہم تو یہی کہیں گے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اور یہ جو حضرت عائشہ پہ الزام لگایا ہے یہ بہتان عظیم ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھوڑ دیتا، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کرنا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر اس قسم کی باتیں اٹھتی ہیں تو مسلمانوں کو اپنا گھر کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو دنیا کے سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو ہے، اگر کسی خطے مسلمانوں کی جان کے لالے پڑتے ہیں مسلمان کو اپنی جان پہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اگر کہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنی عزت و آبرو سے کھیلنا تصور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تمہارے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ چونکہ جاننے والا ہے
حقیقت حال سے واقف ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کے سامنے واقعہ کچھ بیان کر دیا جائے جس سے عبرت حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحش کاری کو بڑھاوا دیا جائے، تو ایسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ زنا کو قرآن نے بدکاری کہا ہے، اور زنا کی خبر کے پھیلانے کو بھی بدکاری کہا ہے۔ فحش کاری کھلم کھلا برائی۔ ان منافقین نے مسلمانوں کے درمیان برائی کو عام کیا، یعنی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے خلاف اس نے شوخی چھوڑے، دنیا والوں کے سامنے حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ تو جس طرح ایک انسان زناکاری کر کے زبردست گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ حضرت عائشہ پہ الزام لگا کر بہت بڑے فحشکاری کے مجرم ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فحشکاری کے نتیجے میں جو انسان کر لیتا ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے اگر شادی شدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان الزام لگاتا ہے اور الزام پر وہ دلیل اور گواہ پیش نہیں کر پاتا تو ایسے الزام لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ کہا زناکاری بھی فحشکاری ہے، زناکاری کا الزام لگانا بھی فحشکاری ہے، اللہ کہ کوئی انسان دلیل سے ثابت کر دے کہ ہم الزام لگانے میں صحیح ہے اور حق بجانے میں۔ فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحش پھیل جائے، فحشکاری پھیل جائے، برائی پھیل جائے، تو برائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آج کل ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اس قسم کی برائیاں اہل ایمان کے گھروں میں داخل کرائی جاتی ہے، اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا بغیر جانے ہوئے ان برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گھر میں شیطان کا ڈبہ ٹی وی کی شکل میں لا کے رکھ دیا، خبریں تھوڑی دیر کے لیے سنائی جاتی ہے، لیکن بیچ میں جو ایڈ آتا ہے وہ فحشکاری اور بدکاری کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی شریف گھرانے کے انسان اپنے بیوی بچوں کو لے کر نیوز تک نہیں سن سکتے، کیونکہ ایسے حواس باختہ قسم کی لڑکیاں اور عورتیں بغیر پردے کے ان کے اسکرین پر آتی ہیں کہ نتیجے کے طور پر آپ کا ایمان ڈواڈول ہو جائے گا۔ یہ گھر میں گھسایا گیا، کیبل ٹی وی لگایا گیا، گھر گھر سنیما خانہ بنا ہوا، ہر آدمی کا جسم اور پاکٹ اس کے ہاتھ سنیما خانہ بنا ہوا ہے۔ موبائل پر اور خاص طور سے اسمارٹ موبائل پر اس قسم کی ساری چیزیں وقتاً فوقتاً نہیں بلکہ جو ہی کھولتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کہا جو لوگ اہل ایمان کے درمیان اس قسم کی برائیوں کو فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ دنیاوی دردناک عذاب اب اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، وہ دوسروں سے ناجائز تعلقات اور سمبند پیدا کر دیے۔ آپ آرام سے کہ ہماری بچی تو لکھنے پڑھنے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کیا پتا وہ کیا گل کھلا رہی ہوتی ہے، پڑھنے کے بہانے سے، سیشن کے بہانے سے، کوچنگ سینٹر کے بہانے سے، ٹیوشن پڑھانے جانے کے بہانے سے، اسکول کے بہانے سے کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سارا کام ہو جا رہا ہے۔ بعد میں انسان سر پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ ایسے بھی دیوس قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کو موبائل نہیں دیا خرید کے تو آپ کے اندر یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی ہے دیا تم کو کس نے، اسے کسی بوائے فرینڈ نے دیا ہے یا گرل فرینڈ نے دیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال ہے، آوا گاوا بگڑا ہوا، گھر کا گھر بگڑا ہوا ہے۔ تو کہا اگر تم اس پر روک نہیں لگاتے ہو اور اس کو بڑھنے دیتے ہو، فروغ ہونے دیتے ہو، تو دنیا میں تمہیں ذلت و خواری کی سزا چکھنا پڑے گی،
اور مرنے کے بعد تو عذاب علیم دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اس کی رحمت نہیں ہوتی تو جو برائی تمہارے گھر میں پنپ گئی ہے اس کی سزا تم کو مل کے رہتی۔ مسلم سماج میں ان منافقین نے جس برائی کے آواز کو بلند کر دیا، اس کے نتیجے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو سب لوگ اس گناہ کے مجرم قرار دیے جاتے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا برکھا برس جاتا، نازل ہو جاتا اللہ کا عذاب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا، اللہ کی رحمتیں رہی، اللہ نے ایسے لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ گنتی کے چند افراد پر سزا مرتب کی گئی، سزا عائد کی گئی اور حد قذف جاری کیا گیا، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو سلسلے پورے طور سے شامل نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی شفقت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے گناہ کے جرم کی وجہ سے پورا سماج کو تباہ و برباد نہ کر دیا جائے، بلکہ جو لوگ اس معاملے بڑھ چڑھ کے حصہ لیے ایسے لوگوں پر فرد جرم عائد کیا جائے اور دنیاوی سزا اسے دی جائے، اور جو انسان اس مسئلے کو زیادہ اٹھایا، طوفانی بدتمیزی کو گڑھ کر لوگوں کے سامنے بڑے پیمانے پر تشہیر کرنے کی کوشش کی، اسے دنیاوی عذاب سے باز رکھا گیا، وہ صرف اس لیے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں عبداللہ ابن ابی کی ذات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نہیں دلوایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب نہیں دیا، بلکہ اسے چھوڑ دیا کہ آخرت کی سزا اس کو دی جائے گی۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ سب لوگ بچا لیے گئے، چند لوگوں کو سزا دی گئی تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے لوگ باز رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو سنی سنائی بات کو بیان کر دیا۔ حدیث رسول یاد رکھیے، کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ جو بات اس نے سنی ہے اور اسے ویسی پہنچا دیا، اس کی تحقیق نہیں کیا۔ ایک آدمی نے کسی کے بارے میں الزام لگایا کہ یہ آدمی غلط کیا ہے، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس سلسلے میں 4 گواہ آپ نے نہیں مانگے، لیکن کسی نے کہا، آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا اور تشہیر کر دیا، پھیلانا شروع کر دیا، آپ بھی مجرم ہیں، آپ کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ خطرناک جرم ہے۔ اسلام اس قسم کے سماجی برائیوں سے اپنے سماج کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اہل ایمان کو پاک صاف رہنے کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے کہ سماج کو پاک صاف رکھو اور پاک صاف رہنے دو۔ اگر کوئی تمہارے شر پسند عناصر تمہارے درمیان اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سب مل کر اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے رشتہ ناتا توڑ لو، اس کی بات پر یہ کہہ دو کہ ہذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس قسم کی بات اپنی زبان پہ لا نہیں سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ لوگ کسی کے بارے میں سنتے ہیں اور سنتے ہی ایسا لگتا ہے کہ دل میں وہ بات جا گدی ہو جاتی، اور پوری صداقت و سچائی کے ساتھ اور پوری یقین و اعتماد کے ساتھ انسان اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا نہیں، جب تک کسی چیز کی تحقیق آپ کے پاس نہ ہو، بلا تحقیق آپ ایسی باتیں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں تو اللہ کے مجرم گردانے جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے اور آخرت کی سزا سے بھی آپ دوچار ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔